السلام علیکم میرے کرونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف امان ایڈوکیٹ کا دل کی گہرائیوں سے سلام۔ دوستوں کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ ابھی ایک خبر آئی ہے کہ جناب عمران خان کا جو کیس چل رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، جس کو مشہور کیس ہے فارن فنڈنگ والا کیس، تو آج پی ٹی آئی اور عمران خان کی اور اصلیت آپ کے سامنے آئی ہے کہ وہاں پہ جس آدمی نے کیس کیا ہوا ہے وہ ہے خواجہ ایس اکبر۔ تو ایس اکبر صاحب نے اب الزام لگایا ہے عمران خان کے اوپر اور اس کی ٹیم کے اوپر کہ یہ اب مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں اور میرے اوپر جھوٹے مقدمے کروا رہے ہیں تاکہ میں ان کا وہ جو کیس میں نے دیا ہوا ہے وہ واپس لے لوں۔ دوستو یہ اصل چہرہ ہے پی ٹی آئی کا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ 5 سال سے اس کیس کا فیصلہ نہیں ہونے دیا، اور جب آخر میں جو ہمارے پچھلے چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جسٹس رضا، اس نے کہا جی میں فیصلہ کر کے جاؤں گا، تو انہوں نے بہانے سے ایک اپلیکیشن دوسری اپلیکیشن، میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو مسلینیس اپلیکیشن آئی ہیں نا، وہ 70 سے زیادہ اپلیکیشن آئی ہیں، 70 سے زیادہ۔ اتنی اپلیکیشن اور کسی کیس میں نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی والے انصاف کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ تحریک انصاف نہیں ہے، یہ انصاف کو دفن کرنے والی ایک پارٹی بن گئی ہے جس نے انصاف کے علاوہ سب کچھ کرنا ہے، انصاف نہیں کرنا، نہ انصاف ہونے دینا ہے، نہ انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اتنی بڑی جو ہے نا وہ آج اس نے اپلیکیشن دی ہے کہ جناب یہ مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، میرے اوپر جھوٹے مقدمات بنا رہے ہیں، اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ذاتی طور پہ طلب کر لیا ہے ایس اکبر کو، اور پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کیا ہے کہ آ کے وضاحت کریں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو دوستو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے یہ شخص جو ہے عمران خان یہ حکومت کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ خود بتائیں کہ اس کا اثر کیا ہوگا، دوسرے لوگوں پہ اثر کیا ہوتا ہے جب عمران خان خود اپنی زبان گندی استعمال کرتے ہیں اپنے مخالفین کے لیے، تو اس کے جو آگے لوگ ہیں وہ بڑھا چڑھا کے ڈبل طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ عمران کہتا ہے جی نواز شریف چور ہے، زرداری چور ہے، ڈاکو ہے، اور فلانا بلاول ایسا ہے، شہباز ایسا ہے۔ تو عمران خان کے جو کارندے ہیں آگے، مراد سعید، فواد چودھری اور یہ شہریار افریدی، یہ بڑھ چڑھ کے پھر عمران ایک گالی دیتا ہے، یہ 5 گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ ان کو بتایا اس لیے گیا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کو نکالا گیا تھا جو ہمارے پنجاب کے وزیر اطلاعات ہیں چوہان صاحب، ان کو نکالا گیا تھا اس لیے کہ ان کی زبان بد زبانی ہے، لیکن 3 مہینے کے بعد پھر اس کو انہوں نے وہی عہدہ دے دیا۔ اب اسی طرح شہباز گل کے بارے میں آ رہا ہے کہ جی اس کو بھی بد زبانی کے اوپر نکالا گیا تھا، اب پھر اس کو عہدہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ کون سا کلچر عمران خان پیدا کر رہے ہو تم؟ یہ دھونس دھمکی والا کلچر کیوں پیدا کر رہے ہو؟ اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ اس سے خانہ جنگی ہو سکتی ہے، کارکنان کی آپس میں لڑائی کی صورت میں قتل و غارت ہو سکتا ہے۔ اپنے لہجے کو سافٹ رکھو، نرم رکھو، تاکہ اس کا اثر آپ کے کارکنان کے اوپر پڑے جو اتنی لمبی زبانوں سے دوسروں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ شہریار افریدی نے 100 بدتمیزیاں کی ہیں، آپ نے کوئی نوٹس لیا ہے؟ فواد چودھری نے 2 اینکروں کو، بڑے اینکروں کو، ایک سمیع ابراہیم اور ایک مبشر لقمان کو تھپڑ مارا ہے، کیا آپ نے کوئی ایکشن لیا ہے؟ بلکہ ان کے خلاف آپ نے پرچہ ہی نہیں ہونے دیا، اور آپ نے اندر کھاتے ان کو کہا ہے شاباش شاباش، بالکل ٹھیک کیا ہے، یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے آپ ہسٹری میں کیا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ روز کہتے ہیں جی کہ ہٹلر ایسا تھا، نازیزم ایسا تھا، تو آپ بھی تو ہٹلر بنے ہوئے ہیں یہاں پہ، موجودہ دور کے آپ ہٹلر ہیں، اور آپ کی پارٹی وہ پی ٹی آئی نہیں ہے بلکہ یہ نازی پارٹی ہے جس کا آپ حوالہ دیتے ہیں۔
کوئی مخالف جو ہے نا وہ نظر نہ آئے، سنجیاں ہو جان گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے، کلے پھرو تو حکومت جناب کرو، اور کوئی مخالف نہ رہے، کوئی بھی نہ رہے مخالف. یہ وتیرہ چھوڑ دو، اور اس طریقے کو آپ جو ہے نا وہ تاکہ اچھا میسج ملے. اور اب تک کی جو کارکردگی ہے آپ کی زیرو کارکردگی ہے ہر لحاظ سے، پرفارمنس تو آپ کر نہیں رہے، اور الٹا آپ غنڈہ گردی پہ اتر آئے ہیں. آج الیکشن کمیشن میں درخواست آئی ہے، وہ کو ویسے آ گئی ہے. آپ نے غنڈہ گردی کا اس کو کیا ہے، اس کے اوپر جھوٹے مقدمات بنا رہے ہو. وہ آپ کا پی ٹی آئی کے ہی بندے ہیں جو حق و صداقت کی باتیں کر رہے ہیں. فارن فنڈنگ کیس میں ساری پی ٹی آئی پہ بین ہو سکتی ہے. عمران خان تم بھی وزیر اعظم نہیں رہ سکتے، تمہارا کوئی ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر بچ ہی نہیں سکتا. اس لیے آپ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہو. آج اپلیکیشن بالر دے دی گئی ہے، اس میں نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور اسی مہینے میں نوٹس ہے، اور انشاءاللہ وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ٹی وی.